قرآن کریم ہم سب کے لیے گائیڈ بک ہے۔ جب تک ہم قرآن کریم کو گائیڈ بک سمجھ کر کے اس کی تلاوت نہیں کریں گے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تب تک ہم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ جب تک یہ قوم اس قرآن کریم پر عمل پیرا رہی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا فرمائی۔ یہ امت نے اس قرآن کریم کو چھوڑا اور اس قرآن کریم سے ناطہ توڑا، اس لیے وہ آج ذلیل و خوار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رامپور کے محلہ گھیر توغا کی مسجد شیشم والی میں حافظ عبد المتین ندوی نے 25ویں نماز تراویح میں قرآن مکمل کیا۔ اس دوران آل نبی ندوی نے سماعت کے فرائض انجام دیے۔ نماز تراویح کے بعد قرآن حافظوں اور نمازیوں کی گل پوشی کی گئی۔ اس موقع پر نمازیوں کو مٹھائی تقسیم کی گئی۔ آخر میں ملک اور ملت کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر حافظ عبد المتین ندوی نے کہا کہ قرآن ہمارے لیے ایک گائیڈ بک ہے۔ اس گائیڈ بک کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی یقیناً ممکن ہے۔ مولانا آل نبی ندوی نے کہا کہ جب تک یہ قوم قرآن کی تعلیم پر عمل پیرا رہی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سربلندی عطا فرمائی۔ اس موقع پر مسجد شیشم والی کو خوبصورت جھلمل لائٹوں سے سجایا گیا۔ مسجد میں قرآن مکمل ہونے کی خوشی میں عبد الوہاب خان کی جانب سے نمازیوں کو دعوت دلیم پیش کی گئی۔ رامپور سے ریڈ ہینڈڈ سماچار پتر کے لیے محمد امان خان کے ساتھ اقبال خان کی رپورٹ۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی اور سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ نماز تراویح میں میں نے قرآن مجید پڑھا۔ میرا نام عبد المتین ہے، میں رامپور کا رہنے والا ہوں اور رامپور میں شباد گیٹ کا ایریا ہے، وہاں کا میں رہنے والا ہوں۔ اور یہ ہمارے بہت قریبی عزیز ہیں مولانا آل نبی صاحب، انہوں نے سماعت فرمائی ہے، اور یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں، انہوں نے بھی سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی درخواست کریں گے ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، چونکہ قرآن کریم ہم سب کے لیے گائیڈ بک ہے۔ جب تک ہم قرآن کریم کو گائیڈ بک سمجھ کر کے اس کی تلاوت نہیں کریں گے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تب تک ہم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ ایک کامل ایمان والے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق زندگی بناؤ اور قرآن کریم کے سانچے میں ڈھالنے کی اپنے آپ کو کوشش کرو۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیسے تھے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کیا تم قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ قرآن کریم اگر تم پڑھتے ہو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم کے مطلب کے مطابق اور قرآن کریم کے معنی کے مطابق، قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ ہیں۔ گویا کہ فرمایا کان خلقہ القرآن، یعنی کہ ان کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھ لو، سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر اور قرآن کریم کے تقاضوں کو پورا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں قوم کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ جب تک یہ قوم قرآن کریم سے وابستہ تھی، اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر اس کو سر بلند رکھا۔ جس دن سے قوم نے قرآن کریم سے رشتہ اور اپنا ناطہ توڑا ہے، قرآن کریم سے رشتہ مضبوط نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے حوالے پوری امت کو کر دیا۔ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی مولانا عبد المتین صاحب نے قرآن کریم سنایا ہے، بڑے ہی شاندار انداز میں ترتیل کے ساتھ میں سنایا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی مزہ آیا قرآن کریم کے سننے میں اور پڑھنے میں۔ اس مسجد کا جو نام ہے شیشم والی مسجد ہے اور یہ گھیر توغا میں یہ مسجد واقع ہے۔ ماشاءاللہ تمام
افراد نے جو یہاں تراویح پڑھ لیتے بڑے پرسکون طریقے سے اس قرآن کریم کو سنا ہے سب. اور آج 25ویں شب ہے ماشاءاللہ. اس 25ویں شب کے اندر تمام لوگوں نے قرآن کریم سن کر اور قرآن کریم کی سماعت فرما کر اس مجلس کا دعاؤں کے ساتھ اختتام ہوا ہے. اس موقع پر قوم مسلم کے لیے کیا میسیج رہے گا؟ ابھی جو مولانا نے کہا ہے وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جب تک یہ قوم اس قرآن کریم پر عمل پیرا رہی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا فرمائی. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت بہت سی قوموں کو بلند کرتا ہے، سربلندی عطا کرتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کو، پھر ان کے بعد والوں کو سربلندی عطا فرمائی. اور اس امت نے اس قرآن کریم کو چھوڑا اور اس قرآن کریم سے ناطہ توڑا، اس لیے وہ آج ذلیل و خوار ہوتی چلی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کریم سے رشتہ مضبوط کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور مضبوط کیا جائے اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاری جائے. اور ہمارے بچے جو اس قرآن کریم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس قرآن کریم سے ان کو جوڑا جائے اور قرآن کریم کو ان کے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں معین خان، محلہ گھیرتوغا شیشم والی مسجد کا انتظامیہ. ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں مسجد میں قرآن مکمل ہوا. آج 1.25 پارہ روز میں ترجمے کے ساتھ سنایا. حافظ عبد المتین صاحب نے 1.25 پارہ روز سنایا اور سامہ کے فرائض انجام دیے مولانا آل نبی صاحب ندوی نے. بہت ہی پیاری قرأت کے ساتھ میں قرآن سنایا. اہل محلہ شامل رہا ہمارے ساتھ، چھوٹے بڑے سب ہمارے ساتھ رہے. اور اس شعر کے ساتھ کہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ان کا ترجمے کے ساتھ جو سنایا سب لوگوں نے بہت ہی غور سے اس کو سنا اور لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا. جو باریکیاں تھیں اس میں بتائیں قرآن کی کیا باریکیاں ہیں کیا ہے. اور ہمارے ساتھ سب لوگ شریک رہے، مٹھائی تقسیم ہوئی. اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہم تو یہ دعا کریں گے انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہم قرآن کا مکمل کرائیں. مسجد میں جو تعمیراتی کام چل رہے ہیں ان کو لے کر یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ تعمیرات کے کام چل رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے ویڈیو بھی ڈالی تھی، اسکینر بھی آپ کو دیا تھا، اسکینر بھی ڈالا تھا ویڈیو میں. اور جیسا کہ پتہ ہے آپ کو مطاف کا کام ہے، ادھر مطاف کا کام باقی ہے، ٹائلس پتھر کا کام ابھی باقی ہے انشاءاللہ. وضو خانے کا کام باقی ہے. تو یہ کام ہونا ہے انشاءاللہ. آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور انشاءاللہ اپنے اللہ کے گھر کو سجائیں.